بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سوال یہ ہے کہ بعض حضرات وہ کہتے ہیں کہ اگر قربانی کے جانور میں عیب پایا جائے تو وہ قربانی شرعاً جائز نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نر جانور کا خصی ہونا یہ عیب ہے۔ اب یہ ان کے سوال کیا جاتا ہے، تو اب اس سوال کا ہم جواب دیتے ہیں۔ ہم نے کہا بے شک یہ بات بالکل درست ہے کہ جانور میں عیب کا پایا جانا، قربانی کے جانور میں عیب کا پایا جانا، یہ جو ہے کوئی عیب ہو تو پھر اس سے قربانی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا نر جو جانور ہے وہ خصی ہے، کیا اس جانور کی قربانی جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی وہ تو نقص ہے، اس میں تو نقص ہے، اور نقص والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ جانور کا خصی ہونا وہ نقص نہیں ہے، اس لیے کہ عیب وہ چیز ہوتی ہے جو تاجر کے نزدیک عیب ہو، جس سے اس چیز کی قیمت میں کمی آ جائے۔ یعنی اگر کوئی چیز 100 روپے کی مل رہی ہے تو اگر وہ تاجر 80 روپے کے جو ہے 80 روپے کی اگر وہ دی جائے تو اب وہ جو ہے عیب ہے، یعنی اس کی چیز میں کمی ہوئی نا تو وہ عیب ہے۔ لیکن جو جانور خصی ہوتا ہے اس جانور کی قیمت تو زیادہ لگتی ہے، کیونکہ وہ شرارتی نہیں ہوتا ہے، یعنی اب جو ہے وہ تو قیمت زیادہ لگ رہی ہے، تو لہٰذا اب یہ معلوم ہوا کہ جو خصی جانور ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ اس پر ہم آپ کو دلیل بھی دیتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ خود 2 خوبصورت سینگوں والے خصی مینڈے ذبح کیے۔ یہ دیکھیے ابو داؤد کی حدیث جو ہے، سنن ابی داؤد کی میں حدیث یہ بیان ہو رہی ہے، حضور نے خود 2 خصی جو ہے وہ مینڈے ذبح خود حضور نے قربان کیے ہیں۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ جو خصی جانور ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کیا قرض اٹھا کر قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی قرض دار قربانی کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی قرض کا دینا وہ واجب ہے۔ اگر وہ شخص اپنا قرض ادا کرے، قرض ادا کرنے کے بعد وہ صاحب استطاعت رہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے، وہ کرے گا۔ لیکن اگر صاحب استطاعت نہیں رہا اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ اب قرض کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر وہ قرض ادا نہیں کرتا ہے تو واجب کو چھوڑ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی سے اب اس کے بعد وہ صاحب جو ہے وہ قرض اٹھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے کسی سے قرض اٹھایا اور قربانی کر لی، تو یہ قربانی تو ہو جائے گی، لیکن یہ واجب قربانی نہیں ہوگی، نفلی ہوگی، کیونکہ قرض کا ادا کرنا واجب تھا، اس پر قربانی واجب نہیں ہوئی۔ یہ اس کو نفلی قربانی کا ثواب ملے گا، ثواب اس کو ملے گا، اس کی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن کیونکہ قربانی اس پر واجب نہیں ہوئی ہے تو اب اسے نفلی قربانی کا ثواب ملے گا۔